خواتین و حضرات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Then I would like to invite Ms. Zainab Banu from Jafaria Academy of Modern Education Society, who also secured the top position in class 10th in Kargil district by securing 97.4%. Then I من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منچ پہ تشریف فرما آنربل سی سی صاحب، سی صاحبان، آغا صاحبان، ایڈیشنل ڈی سی صاحب اور ان کے فرزند فیروز صاحب، غلام حسن صاحب کے فرزند، اور ان کے دیگر فیملی ممبرز، ان کے گاؤں والے، ان کے چاہنے والے اور کارگل کے جتنے بھی معزز لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. ایک کہکشان ہے، ہر ایک کا نام میں نہیں لے سکتا. آپ سب کو سلام. لداخی میں ایک کہاوت ہے ہمارے پورک کے کہ فربس مدنا پھبو من رگل ربس مدنا پھنمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن خاندان کے بچوں کو اپنے شجرہ نسب یا اپنے آباء و اجداد کے نام اور ان کے کارنامے یاد نہیں ہیں تو وہ یقیناً اس گھر کے فرزند نہیں ہیں، وہ پھابو نہیں ہے ایک حساب سے. تو جس طرح کسی ملک کے، کسی کنٹری کے تاریخ کو اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، ہم ریفیوجی ہیں. تو میں سب سے پہلے مبارک دینا چاہتا ہوں خان صاحب کے فیملی ممبرز کو، ان کے فرزندوں، ان کے بچوں کو اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں. انہوں نے آج ہم سب کو اکٹھا کر کے ایک موقع دیا ان کو دوبارہ یاد کرنے کا اور ان کے کارناموں کو زندہ رکھنے کے لیے ایک سوسائٹی بنایا ہے. تو یہ ان کے لیے میں بہت مبارکباد سمجھتا ہوں. اب ہر مرنے والے کے لیے تو سوسائٹی بن نہیں سکتی، تو اس ڈیسیز متوفی میں بھی کوئی کوالٹیز ایسی ہوں گے تبھی تب بنتے ہیں. ہزاروں لوگ آئے ہیں اس دنیا میں. جس طرح دریائے سرو میں کتنے پانی بہے ہم کو معلوم نہیں، اتنے انسان آئے چلے گئے. کچھ ہی لوگ وہ اپنا نقش قدم چھوڑتا ہے دھرتی کے اس
रेगजार पर। उर्फी ने कहा है, पर्शियन एक बड़ा पोइट है, आकिबत मंजिल माँ वादी खामोशास, आकिबत मंजिल माँ वादी खामोशास, हालिया गुलगुल दर गुंबद अफलाक अंदाज। उर्फी कहता है कि हमारी आखिरी मंजिल वादी खामोशा है, या चमची गिलता पोइनो या कुर्बता के यूरोपी कब्रिस्तान, इसको वादी खामोशान बोलते हैं पर्शियन में। कहता है हम सब की आखिरी मंजिल वादी खामोशान है, हालिया गुलगुल दर गुंबद अफलाक अंदाज। लेकिन फिलहाल के लिए आसमान के इस तंबू के नीचे इतना गुलगुला पैदा करो ताकि दूसरे लोग तुमको देख सके। ये ऐसी शख्सियत के लिए ऐसी सोसाइटी बनती है कि इस तंबू के नीचे कुछ न कुछ गुलगुला पैदा किया है। तो गुलाम हसन साहब एक ऐसी हस्ती रही है कि जिनकी सफ़र की शुरुआत जो है सिल्मों से हुई। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग नॉन लोकल अगर है तो उनको ये मालूम नहीं कि सिल्मो है क्या, या मैं युग्मा खरबू से आया हूँ वो क्या है। जनाब आली रस्सी अगर खींचे तो गाँव का फल जो है, गाँव की विड्थ जो है वो 200 फुट से ज़्यादा नहीं है। ऐसे जगहों से निकल के इस मुकाम पे पहुंचना उस आदमी की अज़म, उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत और उसकी किस्मत भी है। तो इस तरह से गुलाम हसन साहब जब रिटायर हुए, अपने रिटायरमेंट से पहले की ज़िंदगी में मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऐसा ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर लद्दाख में कभी पैदा नहीं हुआ। आज के दिन अजीब सा लगता है कि जनाब गुलाम हसन खान साहब हमारे बीच मौजूद नहीं रहे। लगता नहीं है कि उनकी कोई एब्सेंस है या अजीब सा लग रहा है। आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं और शायद हमें शाबाशी भी दे रहे होंगे, क्योंकि आज के दिन में उनके नाम पे उनके नाम से जो चैरिटेबल सोसाइटी का लॉन्च किया जा रहा है, हसन खान चैरिटेबल सोसाइटी, और जो मरहूम हाजी मोहम्मद हुसैन साहब की किताब मंदिरों का छापों का लॉन्च जो होने वाला है, बहुत फ़ख्र होगा हम दोनों को, और जन्नत में सोच रहे होंगे कि हम उनके नक्श कदम पे भी चल रहे हैं। मुझ जैसे नाचीज़ के भी हौसला अफजाई के लिए बहुत सारे बातें छोड़ के गए हैं। हमें बचपन से भी पुश करते रहते थे कि जैसे फ़ैरूज़ खान साहब ने बताया, और ख़ासकर पुंसोक लद्दाखी साहब ने भी कितनी अच्छी बातें कही कि है कि इल्म के पाने के लिए हमारे लिए कितने रास्ते खोले, और ख़ुद भी कितने मुसीबतों के साथ ज़ोजिला पार करते हुए उस ज़माने में जाके कश्मीर में जाके पढ़ाई करके और ग्रेजुएशन करके निकले। वो एक बहुत ही चैलेंजिंग काम और रोल रहा होगा, क्योंकि इस ज़माने में हमें मुश्किलात लगता है ग्रेजुएशन करना, यहाँ से करगिल से बाहर जाना, क्योंकि सुस्त बहुत हो गए। अदरवाइज़ उस ज़माने में फैसिलिटीज़ की कमी थी, ट्रांसपोर्टेशन इतना कमज़ोर था, ज़ोजिला बंद होता रहता था, शायद पैदल भी बहुत ज़्यादा देर तक चल नहीं पड़ते, बहुत दूर दूर चलना पड़ता था। और मेरे अपने मेंटोर और फेवरेट ऑफिसर सी पुंसोक साहब, फर्स्ट IAS ऑफिसर लद्दाख के हमारे, उन्होंने भी क्या खूब कहा कि गुलाम हसन खान साहब के जैसे इंसान कम ही लोगों को देखने को मिलता है, और बखूबी हमें पुंसोक साहब की कहानियाँ भी उन्हीं की ज़बानी हमने सुनी और थोड़ा बहुत इंस्पायर होने की कोशिश की। मगर घूम फिर के बाद यही इसी पे आते हैं कि पब्लिक सर्विस में आपका रोल और आपके कंट्रीब्यूशन कितने रहते हैं, और किस काम के लिए आपके किस कंट्रीब्यूशन के लिए लोग आपको याद करते हैं। तो उनका रोल तो आप सबको पता है। हम जैसे एक खुली किताब थी, फ़िरोज़ अहमद खान साहब ने बखूबी बताया, और कुछ छुपी नहीं थी, कोई राज छुपा नहीं था। मगर बात यही है कि गुलाम हसन खान साहब कुछ हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें छोड़ गए हैं जो प्रोफेटिक भी शायद साबित हों। हम जब उनसे गुफ्तगू करते थे, बैठे रहते थे, घंटों भर बात करते थे, गपशप भी लगते थे, दुनिया भर की बातें होती थी। इंटेलिजेंस लेवल जो IQ लेवल उनका था, मैचलेस था, अनपैरेलल्ड जिसे कहते हैं, और हमारा मुंह खुला ही रह जाता था जब उनकी बातें सुनने को मिलते थे। और हमेशा हर बात पे जब भी लब खुलते थे तब भी कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलता था, स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में। और जब हम सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे थे, मैं और मेरे भाई इश्तियाक साहब,
اور بہنیں بھی، باقی رشتہ داروں کے بچے بھی سارے ہم جب چھوٹے تھے تب بھی بہت اچھی چیزیں، دنیا بھر کی چیزیں سیکھنے کو ملی. اور یہی کرکس آف دا میٹر جسے کہتے ہیں وہی تھا، وہی نکلا کہ آپ خود کو اتنی تربیت دیں، اتنا کیپیبل بنائیں ایجوکیشن کے ذریعے ہی، تاکہ آپ ایک مثال بن کے قائم ہوں، آگے بڑھیں اور باقی لوگ آپ کے پیچھے چلیں، کچھ حد تک انسپائر ہوں. ابھی تو 2 کوالٹی آپ کو نظر آیا مرحوم خان صاحب کا. ایک وہ جب بچپن میں اسٹرگل کر رہے تھے، جو کمٹمنٹ اپنے ایجوکیشن کے لیے انہوں نے دکھایا، پروگریس کے لیے دکھایا، وہ کمٹمنٹ، اسٹرگل اور ڈیڈیکیشن. اور دوسرے میں آپ کو دیکھ رہا ہے ایک بہت ہی اپرائٹ، آنیسٹ، جو بہت ہی آنیسٹ ہے. آنیسٹی جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز کے لیے ان کے لیے بہت بڑا فیکٹر تھا. دوسرا جو ان کا جو کوالٹی تھی، وہ اپنے پرنسپل کو کمپرومائز نہیں کرتے تھے. چاہے ابھی یہاں پہ بتا رہے تھے کچھ ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ آفیسرس، چاہے کوئی ناراض ہو جائے، چاہے خوش ہو جائیں، لیکن دل کی بات کہنی اور سیدھا سیدھا کہنا ہے. اس کے بعد ان کی زندگی کا تیسرا حصہ جو شروع ہوتی ہے، وہ ان کا پولیٹیکل، سیاسی زندگی جو شروع ہوتی ہے. وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا دکھتا ہے آپ کو؟ انہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن ایجوکیشن کے اندر میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر میں، وہ ساری چیزیں کی ہیں. لیکن جو بہت ہی امپورٹنٹ اوور کے آتا ہے، وہ 2 چیزیں نکل کے آتا ہے. ایک یہ کہ یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے پرنسپلز کو کمپرومائز نہیں کیا پولیٹیکل کریئر کے اندر میں بھی. دوسرا یہ کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے. Mendoi Chabbu Machi Marhum Mashu Hussain Sahib Vidyatun Goyot Pin Dasamba Yot Pin Kuri The Khora Yot Pi Ngati culture in Ngati Ya Zacha Thuncha in Ngati Golla Rigs in Ngati history in Don Sak Har Jaga Lep Chupi Kuri Tamanne Yot Pin Pura Kargil Lada Lep Chupi Kuri Tamanne Yot Pin Ya Khore Leban Lep Chups ngati radio station zariye ka inam ya ngati doordarshan zariye ka inam ngati local media hisabi ka inam ya sam se khorana thukane umat pin scholar umat pin student umat pin ya teachers umat pin khonsa khos pura khorana yut khampo share bat pin aur khonta hojjat bas zara tamat pin ki du yante rang khasuse ilaqan sonsana du rang khasuse ilaqan onu lebchu he zara tamat pin یا ده حسابی که مجاز مندوق چی سونده انا تو سے یا رنگا چاویک چو سین ده بارانو پہلا گوری که آتا لو ساری باران نظر نریال لو آتی سال پسون سار منی سوما سون سومه حسابی که زر نریال یا لو ساری آنو آتی سنا ده چمیچ بین لانو پتا دکتر یانتا می فهمت بین یا پشو سغاز حاسو باسپت بین یا داره دی چیز در بطو لو چوی سین آتا لسکور پیت Los cori de lo chunius pa pura barabar minio de ranga sta lux pre cha ki phak bi lang stak yoz zere pura minio ya don sagai pura tafsil po ranga che me che phamat pinchu ya ade lon la ming che taqsin chu ya phu sagas haso bosena haso me chizar bat pinchu ya ranga don sagai ta men do shabuyen thopchai ya de kana ati dare mama ni phiet mama ni dare na food festival zere mana kafi mashhur song मगर दे उन्हों दे फुलवाड़ी ना बिस्कुट दोन सालता यों चबेन यारंगा एक बार यों चिन्या टूरिस्ट यों चिन मगर दे कने यों चबेन ngati दे कने बिंखानी ngati लपीका या फासे बिंखानी दे खाजा सुन दे जानों दोन सकतो फिंगना ngata टूरिस्ट चबा थे बड़ाई चाचिन लिहाजा दे बारे उन्हों यारंगा गाले यों स्पिचु मामनी का चुक चे फिंग मा चुक मा लप चिन चुक दे बारे यंता में दो शाबुयों में थपचाई
بہت ہی ایک چھوٹا سا ایک ڈاکومنٹری کے اندر بہت ہی خوبصورت طریقے سے خان صاحب کی جو زندگی کے جو پہلو ہے اس کو اجاگر جس طرح سے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے جو مرحوم حاجی حسین صاحب کی جو ان کے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا بھی آج یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے۔ یہ صرف خان صاحب کا جو اس کی زندگی میں جو کنٹریبیوشن اور جس طرح سے انہوں نے اس قوم کو آگے لینے کے لیے کام کیا ہے، اس کو اس ڈاکومنٹری کے ذریعے صرف آج دکھا کے یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہمارے لیے ایک اثاثہ ہوگا، ہمارے جنریشن ٹو جنریشن کے لیے ایک سیکھ ملیں گے جب یہ چیزیں جو ہے زندہ رہے گی، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے آنے والے جو جنریشن ہے، جنریشن ٹو جنریشن ہے، اس سے استفادہ لے کے جو ہے ان کی جو کوششیں تھیں، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ان کا جو ڈائنامک ایک لیڈرشپ یا اپنے پورے زندگی میں جس طرح سے وہ کام کیا، اس پہ ہمارے بچے سیکھ لے کے اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا تو میں نے پہلی بار مرحوم آغا سید حیدر رضوی کے گھر پہ حاجی الحاج غلام حسن خان صاحب کو وہاں پہ دیکھا تھا، کیونکہ میں ان کے پاس ہی وہاں پہ 5ویں پاس کرنے کے بعد وہاں پہ پیئنگ گیسٹ رہتا تھا۔ مجھے ایک تجسس رہتا تھا کہ کوئی بڑا آدمی آئے تو دیکھے، مجھے آغا صاحب کے تھرو، ان کے خاندان کے تھرو پتہ چلتا تھا، تو اتنا اچھا لگتا تھا ان کے ہاتھ میں ڈنڈا اور وردی لے کے۔ مجھے آج بھی یاد، وہ ایک جنگا لے کے آتے تھے، جنگا اس وقت جنگا ٹائپ کا ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد ہمارا ایکس سی سی ہمارے کاچو احمد خان صاحب پہلی بار ویڈیو بن کے آئے، اس میں ہمارے شہر بھی، ان کے بچے استانی ابھی سکین ہے، ڈاکٹر فاطمہ النساء ہے، وہ سب چھوٹے تھے۔ تو میں ان سے آغا صاحب کے ہاں سے یا کبھی ان کے وہاں دودھ وغیرہ لے کے جاتے تھے، سبزی وغیرہ، تو وہاں بھی مجھے آپ کے والد صاحب کاچو حسن خان صاحب سے ملنے کا موقع ملا۔ تو میرا کہنے مطلب ہے، مجھے پچھلے 30-40 سال سے ان کے ساتھ وابستگی رہی ہے، تو ان کی شخصیت کو ہم نے بہت کلوزلی دیکھا ہے۔ میرا تو یہ ماننا ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ان میں تھا، مین آف انٹیگریٹی تھا، آنیسٹی ان میں کوڑ کر بڑا تھا۔ میرا جو آپ نے چیریٹیبل ٹرسٹ بنایا ان کے نام پہ، میرے خیال میں اس میں سب سے کرپشن کو ہمارے کرگل یا لداخ سے وہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ہے کنٹریبیوٹ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں ہم سب فری، ہم سب کو فرشتہ بننا ہے، مگر ایک تھوڑا سا ہم کو اس پہ کام کرنا پڑے گا، جو ان کی زندگی کا مین مقصد تھا۔ باقی وہ اپرائٹ پرسن تھے، اچھی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے، خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ میں، جب ہم کسی شخصیت کو چاہے روڈ ہو، چاہے کوئی اسکول کا نام ہو، یا کچھ کسی کے نام پہ ہم دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے پیچھے سے کچھ آ کے ٹانگ کھینچتے ہیں۔ ہمارے کرگل میں کچھ ایسا پتہ نہیں برابر ہی نہیں آتا ہے، ورنہ کوئی اچھا کام کر رہے تو اس کو ایک ریکگنیشن ملنا چاہیے، اور اس کو ایک تاکہ آنے والے جنریشن یا آج کے جنریشن ہے ان کو ایک سبق ملے، ہاں کچھ کرتا ہے تو آپ کو بعد میں اس کے صلے میں کچھ ملتا ہے بول کے۔